السلام ہو اس امام مظلوم پر کہ جس کی گردن میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ مومنین کرام، جیسے جیسے اربعین امام حسین قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے دنیا کا ہجوم کربلا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور تمام مومنین تک شیئر کیجیے گا۔ مومنین کرام، 10 محرم کے بعد میرے مولا امام حسین کا امتحان ختم ہوا اور امام سجاد اور پاک بی بی سیدہ زینب کا امتحان شروع ہو گیا۔ مومنین کرام، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہی ایام کے مناظر ہیں۔ لوگ کوچوں گلیوں میں، بازاروں میں کربلا کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور پاک بی بی سیدہ زینب کو اور امام سجاد کو پرسہ دینے کے لیے گلیوں میں ماتمداری اور گریہ وزاری کی جا رہی ہے۔ میرا سلام ہو اس عظیم بی بی پر کہ قید و پابند ہونے کے بعد بھی جس نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے بابا علی کلیجے میں یزیدیت کے ظلم کو للکار کر کہا کہ یزید کل بھی مرتاباد تھا اور یزید آج بھی مرتاباد ہے۔ مومنین کرام، یہ وہی مناظر ہیں۔ دنیا نکلی ہوئی ہے کربلا کی گلیوں اور کوچوں میں سید السجاد کو پرسہ دینے کے لیے اور پاک بی بی سیدہ زینب کو پرسہ دینے کے لیے۔ مومنین کرام، یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ چیلم امام حسین کے قریب کے ایام ہیں اور انہی ایام میں لوگ جوک در جوک نکل کر اور جیسے جیسے چیلم امام حسین قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے کربلا کی سڑکیں جو ہیں وہ لوگوں سے بھرتی جا رہی ہیں اور ہر طرف گریہ وزاری و ماتمداری کی جا رہی ہے۔ وقفے بوقفے سے قافلے آ کر امام حسین اور مولا غازی عباس کو پرسہ دے رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ مومنین کرام، ذرا تصور کیجئے اس منظر کو کہ 11 محرم تھی جب چادریں چھن چکی تھیں، خیمے جلائے جا چکے تھے، رسول اللہ کی بیٹیوں کو ننگے پیٹھ والے اونٹوں پر سوار کیا جا رہا تھا۔ روایتوں میں ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ مقتل سے گزارا تو پاک بی بی سیدہ کی نظر اپنے بھائی حسین کے بے گور و کفن پامال لاشیں پر جب نظر پڑی تو بی بی نے آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ یا اللہ، اللہم تقبل منا ھذہ القربان، کہ اے اللہ ہمارے اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ وہ صبر تھا جو تاریخ کا سب سے بڑا صبر لکھا گیا۔ امام سجاد شدید بیمار تھے، بخار تھا، لیکن ظالموں نے آپ کے گلے میں بھاری لوہے کے طوق اور ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آپ کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اجرکم اللہ، یہ مومنین نکلے ہیں مولا امام سجاد اور پاک بی بی سیدہ زینب کو پرسہ دینے کے لیے۔ مولا آپ تمام مومنین و مومنات کو اسی طرح کے ہزاروں پرسے اپنی دہلیز پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مناظر ہیں لائیو بین الحرمین کے۔ مومنین کرام، ذرا ذہن میں تصور کیجئے گا کہ کہاں وہ پردے دار بیبیاں اور کہاں شام کا بازار۔ جب قافلہ سے شام پہنچا تو یزید نے حکم دیا کہ شہر کو سجایا جائے اور قیدیوں کو بازار سے گزارا جائے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ کئی گھنٹے تک جو ہے وہ اہل بیت کو بازاروں میں کھڑا رکھا گیا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ یا میرے مولا، آپ کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ کس جگہ پر ہوئی؟ تو امام سجاد کی آنکھوں سے آنسوں جاری ہوا اور امام نے 3 مرتبہ ایک لفظ کو پکارا، الشام، الشام، الشام۔ مومنین کرام، یہ وہی مناظر ہیں، یہ وہی مناظروں کو یاد کر کے، انہی مصائب کو یاد کر کے کربلا میں بین الحرمین میں مولا غازی عباس کو اور مولا امام حسین کو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام کی نیابت میں مولا کی بارگاہ میں نائب زیارت ہیں، دعا گو ہیں کہ مولا آپ تمام مومنین و مومنات کو یہ دہلیز دیکھنا نصیب فرمائے، آپ تمام مومنین کو اس در پر آنا نصیب فرمائے۔ سید الشہداء کا محرم اور سید الشہداء کا چیلم اس عظیم بارگاہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے جیسے اربعین امام حسین قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے لوگوں کا ہجوم کربلا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو تمام وہ مناظر دکھائے جائیں گے
جو چیلم امام حسین پر منائے جاتے ہیں، کس طرح چیلم امام حسین پر پرسا و گریہ زاری کی جاتی ہے۔ جو لوگ چینلز پر نئے آئے ہیں کربلا ڈائریز پہ، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام مناظر آپ کو اسی طرح دکھائے جائیں کہ کس طرح عزاداری سید الشہداء جو ہے وہ کربلا میں کی جاتی ہے اور کس طرح سید کو پرسا دیا جاتا ہے۔ اکرام، یہ مناظر ہیں بین الحرمین کے۔ اس طرح مختلف موقعات آتے ہیں محرم 10 محرم کے بعد اور اپنی اپنی اظہار عقیدت مولا امام حسین اور مولا غازی عباس کو پیش کرتے ہیں اور اپنی اپنی گریہ وزاری و ماتمداری کر کے مولا کو سلامی پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور مولا کی بارگاہ میں جو ہے وہ مجلس اور ماتمداری کرتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے مختلف انداز سے عزاداری کربلا میں کی جاتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ مولا آپ تمام عزاداران کو، آپ تمام مومنین و مومنات کو یہ نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہر ایک مومن و مومنات کے لیے دعا گو ہیں۔ مولا نے جن مومنین نے مجھے مولا کے ہاں دعاؤں کا کہا ہے، میرے مولا ہر ایک کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، اور جو مومنین نے مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، ہر ایک کی نیابت میں بالخصوص اکیلے کی نیابت میں میرے مولا آپ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہر ایک کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی